السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ پارہ سوئم تلک الرسل انٹروڈکشن. اس پارہ میں سورہ بقرہ کا اختتام اور آل عمران کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں بھی بنائی ہیں ان کی ایک دوسرے پر فضیلت رکھی ہے. کبھی مال، کبھی علم کی بنا پر، کبھی حسن کی بنا پر، کبھی قابلیت کے اعتبار سے، کبھی جاہ و جلال کے حساب سے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کی بانٹ ہے. دنوں میں جمعۃ المبارک، مہینوں میں ماہ رمضان، شہروں میں مکہ، گھروں میں مسجد حرام، راتوں میں لیلۃ القدر، عشروں میں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ. ہر چیز کو یہ درجات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اسی طرح رسولوں کا معاملہ ہے. ہر ایک علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. کسی سے کلام کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ان کو کچھ منفرد اعزازات دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نبیوں کو الگ الگ آسمان پر پایا، جو ان کے مرتبوں میں کمی پیشی ہونے کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو. قیامت کے دن جب سب بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے. طور کی بے ہوشی کے بدلے میں یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے. رسول دنیا میں ہمارے محسن ہوتے ہیں. آیت الکرسی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوگی. یہ ایک آیت ہے جس کے 9 جملے ہیں. شیطان اس کی تاب نہیں لا سکتا. اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا حکم آیا تو انسان کے دل پر چوٹ پڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی سنا دی. آیت الکرسی کے سمجھنے سے اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، جس سے نیکی آسان ہو جاتی ہے. جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے. جو بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ مر جائے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. آیت الکرسی پڑھنے سے گھر بار، اہل و عیال، مال و جان، حتیٰ کہ ارد گرد کے گھروں کو بھی حفاظت مل جاتی ہے. اللہ کے صدقات قیامت کے دن ہمارے غم خوار ہوں گے. بتایا گیا ہے کہ مال کا استعمال کیسے کریں. راہ حق میں پاکیزہ اور حلال مال خرچ کریں. اللہ تعالیٰ گندم کے دانہ سے مثال دیتے ہیں کہ کیسے وہ تمہارے مال کو افزونی بخشتا ہے. جہاد کا مقصد بھلائی میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی طاقتوں کا زور توڑنا ہے. دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں. اگر داخل ہو جاؤ تو پھر احکامات کی پابندی ضروری ہے. اللہ سے دوستی کر لو. سچی توبہ کے ساتھ پلٹ آؤ. پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. دگرگوں عالم شام و سحر کر، جہاں خشک و تر زیر و زبر کر. رہے تیری خدائی داغ سے پاک، میرے بے ذوق سجدوں میں عذر کر. اے میرے مالک، صبح شام کی دنیا الٹ پلٹ دے. سمندر اور خشکی کے اندر ہلچل پیدا کر دے. مسلمانوں کے اندر جذبہ عشق پیدا کر دے. اے میرے مالک، تیری خدائی میں کوئی دبا نہیں. میں گناہ گار ہوں. میرے مالک، میرے خشوع و خضوع سے خالی سجدوں سے درگزر کر اور میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر اور مجھے معاف کر دے. حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی. جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائے اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا. ایک فرشتہ اترا
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو خوشی مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورہ الفاتح اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا ایک آدمی خون کی نہر میں ہے، جب کنارے پہ آتا ہے تو اس کے منہ میں پتھر دیا جاتا ہے تو وہ لوٹ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔